أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. درجہ سوم کے طلباء و طالبات، آج ہم تاریخ کا پہلا سبق سماعت کرنے والے ہیں. آئیے اس سے قبل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. پیارے بچوں، تاریخ اسلام میں تاریخ کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا بے حد ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. انسانوں کو گمراہی و لادینی کے دلدل سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. انسان گمراہی کی طرف بڑھتے ہیں، غلط کاموں کی طرف بڑھتے ہیں. جب اس میں دین نہیں ہوتا اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کرام کو مبعوث فرماتا ہے. تمام نوع انسانی کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہیں. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلا انسان ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری پیغمبر اور سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام. تو بچوں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد کس طرح سے اس دنیا سے برائی کا خاتمہ ہوتا نظر آ رہا تھا. ایشیا سے مغرب پچھم میں، جنوب غربی میں جزیرہ عرب واقع ہے اور مکۃ المکرمہ میں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سب مل کر بولو، نام ہمیں یاد ہونا چاہیے. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، وہیں سکونت اختیار کی، وہیں بود و باش اختیار کی، وہیں رہنے لگے اور اس کے بعد وہاں نسل بڑھتی گئی اور عرب انہی کی نسلوں میں سے ہیں. تو بچوں، عرب میں قبیلہ قریش بہت ہی افضلیت رکھتا ہے. اسی طرح قبیلہ قریش میں خاندان بنو ہاشم بہت افضلیت رکھتا ہے اور اسی خاندان میں ہمارے آقا جناب روحی فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے. بچوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تو ہمیں پتہ ہوگا، ہم نے اول اور دوم جماعت میں بارہا سنا ہے. بتاؤ کیا نام ہے؟
ماشاء اللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بھی سب کو پتہ ہوگا، بتاؤ، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام بھی سب کو پتہ ہوگا، کیا ہے؟ ماشاء اللہ عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ خاندان بنو ہاشم کے ایک بزرگ سردار حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ خاندان بنو زہرا کے سردار وہب ابن عبد مناف کی صاحبزادی تھی۔ تو بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم جگہ میں پیدا فرمایا، عظمت والے قبیلے میں پیدا فرمایا، عظمت والے خاندان میں پیدا فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ بچوں، اس سبق میں کچھ کٹھن الفاظ تھے، اس کو جاننا بھی ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، جیسے کہ گمراہی، لادینی، بر اعظم، اس طرح کے کچھ الفاظات ہیں۔ انشاءاللہ اب آپ اسے سماعت کریں گے، اچھی طرح سے دیکھ لیں، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو ملے گا۔ اسکرین پہ انشاءاللہ وہی الفاظات دیے جائیں گے۔ گمراہی یعنی گمراہی کے راستے پہ جانا، یعنی غلط راستے پر بھٹکنا۔ لادینی، جس میں دین نہ ہو۔ اسی طرح سے بر اعظم، جیسے دویپ وغیرہ، بھوکھنڈ جسے کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے اور ایک لفظ آیا جنوب غربی، جس کو ساؤتھ ویسٹرن بھی کہتے ہیں۔ سکونت اختیار کرنا، یعنی کیا ہے؟ سکونت اختیار کرنا، ایک جگہ پہ رہنا۔ انشاءاللہ یہ سبق اچھی طرح سے ہمیں یاد کرنا ہے۔ اور بچوں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جیسا دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوبصورت اور وجیحہ تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد والے، یعنی نہ زیادہ اونچے نہ زیادہ کم، لیکن جب کسی مجمع میں کھڑے ہوتے تو سب سے بلند آپ ہی نظر آتے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شجر و حجر سے اور دنیا کے تمام مخلوقات سے بات کرتے نظر آ رہے تھے۔ شجر و حجر آپ پر صلاۃ السلام پڑھتے نظر آ رہے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہترین اخلاق تھے۔ آپ بڑوں سے محبت اور چھوٹوں پر شفقت کرتے نظر آتے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام میں پہل کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الخلق۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام خلقت میں اشرف و اعلیٰ تھے۔ تو بچوں، انشاءاللہ ابھی تک ہم نے جو کچھ سنا ہے اس کے بارے میں چند سوالات میں آپ سے پوچھنے والا ہوں، آپ اچھی طرح سے اس کے جوابات دینے کی کوشش کریں۔ پہلا سوال، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کیوں مبعوث فرمایا؟ دوسرا سوال، تمام انسانوں کے باپ کون ہیں؟ تیسرا سوال، سب سے آخری نبی کا نام بتاؤ۔ چوتھا سوال، جزیرہ عرب کہاں واقع ہے؟ پانچواں سوال، حضرت اسماعیل علیہ السلام کہاں تشریف لائے؟ چھٹا سوال،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان میں پیدا ہوئے؟ 7واں سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کس خاندان سے تھے؟ بچوں، اپنی کتاب میں سبق کے آخر میں ابھی جو سوالات میں نے پوچھے ہیں، سوالات تمام موجود ہیں۔ ان سوالات کے جوابات آپ کو کتاب میں ڈھونڈ کر اسے اپنے کاپی میں لکھنا ہے۔ اسی طرح سے مشق کے اندر اور ایک سوال بھی ہے، صحیح کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط لکھیے۔ انشاءاللہ اس میں سے میں پہلا آپ کو پوچھنے جا رہا ہوں، اچھی طرح سے سماعت کرے، اس کے بعد جواب دے۔ ہمارے نبی کے والد کا نام عبد المطلب ہے۔ ہمارے نبی کے والدہ کا نام حضرت آمینہ ہے۔ تمام نوع انسانی کے باپ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوبصورت اور وجیحہ تھے۔ حضرت عبداللہ قبیلہ بنو زہرہ سے تھے۔ جن بچوں کو اگر ان سوالات کے جوابات نہ ملے تو استاد کے واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنی جو بھی پوچھنا ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اچھی طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تمام بچے کھڑے ہو جائے، وقت اختتام پر پہنچ چکا ہے۔ قم صلاۃ اللہ سلام اللہ علیک یا رسول اللہ، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیک یا حبیب اللہ، توسلنا بسم اللہ وبالہادی رسول اللہ وکل مجاہد للہ وأهل البدر